اگر عمل سے اخلاص کو نکال لیا جائے تو پھر وہ مردہ ہے، اس عمل کی اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ جو بھی کام کریں، جو دین کا کام ہے، شریعت کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، تو ہم اور آپ ذہن میں یہ بات رکھیں کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کر رہے ہیں۔ یعنی اخلاص کی جو چیز ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم یہ تصور کریں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں عبادت کا، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اس پہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ بہت سے لوگ ارادہ تو کرتے ہیں لیکن توفیق نہیں ملتی، تو از خود یہ جو ریا اور نمود ہے ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری شرط جو ہے کہ جو اخلاص کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ثواب اور نیکی سمجھ کر کے اس میں جلد بازی نہ ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، ٹھہراؤ ہو۔ کیونکہ مشہور و معروف حدیث میں متن نہ پڑھ کر کے صرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو لوگ عصر کی نماز کو مردہ کر کے پڑھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کہا اور کہا کہ یہ لوگ بیٹھ کر کے انتظار کرتے ہیں اور جا کر کے چار ٹھونگے مار کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جلد بازی کوئی بھی شریعت کا کام ہے اس میں جلد بازی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کام کے اندر اگر کوئی اطمینان سے کرتا ہے تو اس کی تعریف کی اور فرمایا ہے ما جعل رفق من شیء یا فی شیء الا زانہ، یہ ٹھہراؤ اور نرمی جس عمل کے اندر شامل ہو جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اس کے برخلاف وما نُسِیَ من شیء، اور جسے نکال لیے جائے الا شانہ تو اس کو بس صورت بنا دیتی ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اطمینان سے کریں، سکون سے کریں، اور اسی طریقے سے ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی قبولیت کے تعلق سے ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ کہ صحابہ کرام کا عمل یہی تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کے اندر مومنوں کی جو بہت ساری صفتیں بیان فرمائی ہے، اس میں ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ جو مومنین ہیں وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وقلوبہم وجلہ، لیکن ان کا دل ڈرتا رہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہماری کسی کمی کی وجہ سے، ہمارے کسی غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے اس عمل کو رد کر دے، قبول ہی نہ کرے۔ تو ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں۔ اور مسلم شریف کی جو حدیث میں نے آپ سے کے سامنے پڑھی اس میں یہی ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ تم گورے ہو، کالے ہو، کیسے ہو، اور نہ تمہیں دیکھتا ہے کہ تم مالدار ہو، غریب ہو، یعنی عمل کرنے والا شخص کیسا ہے اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ جو عمل کیا ہے عمل کرتے وقت اس کے دل کی کیفیت کیا تھی۔ میں مثال دے کے ایک بات واضح کر دیتا ہوں۔ ہم اور آپ مسواک کرتے ہیں، اگر مسواک کرتے وقت ہمارے اور آپ کی ذہن میں یہ بات ہے کہ مسواک کریں گے تو دانت کی صفائی ہو جائے گی، تو صرف دانت کی صفائی ہوگی، لیکن اگر کوئی شخص مسواک اس لیے کرتا ہے کہ مسواک ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس پہ وہ ثواب کا مستحق ٹھہرے گا، کیونکہ ایک سنت پر عمل کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے دانت کی صفائی از خود ہو جائے گی۔ تو بتانا یہ ہے کہ جو بھی کام دین کا ہے اگر اس کو ہم ثواب سمجھ کر کے کریں گے تو جو دنیاوی فوائد ہیں وہ تو ہمیں از خود حاصل ہو جائیں گے، اور ہمارے نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اس پہ اجر و ثواب بھی دے گا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اگر ہماری نیت درست ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہیں نیک کام، تو ہم اپنے نیت کے اعتبار سے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہریں گے۔ یہاں تک میں بتا دوں کہ مومن کا سونا بھی عبادت ہے نیت کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، کوئی مومن ہے وہ سو رہا ہے بستر پہ اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھوں گا، لیکن فغلبت عیناہ، سو گیا، بیدار ہی نہ ہو سکا، حتی اصبح، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، صبح ہو گئی، لیکن چونکہ اس نے نیت کی تھی وہ کتب مانوا، جتنی اس نے نیت کی تھی پڑھنے کی اللہ رب العالمین اس کو اتنا اجر و ثواب دے دے گا، اور نیت اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہماری نیت جیسی ہوگی کوئی بھی عمل کرتے وقت ہم اللہ رب العالمین ہمیں ویسے ہی اجر و ثواب دے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام، چاہے مسجد بنا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہماری نیتوں کے اندر فتور ہے، دنیاوی جاہ و منصب یا دنیاوی اغراض و مقاصد ہیں،
کہ دنیا کے لوگ میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرا نام ہوگا، دنیا کے لوگ مجھے شاباشی دیں گے، دنیا والے مجھے اچھا کہیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوگا، اور نہ یہ کہ قبول نہیں ہوگا بلکہ اس عمل کی وجہ سے، نیک کام ہم نے کیا ہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن عذاب دے گا، اور نہ یہ کہ عذاب دے گا بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، یعنی جہنم میں سب سے پہلے جو لوگ داخل کیے جائیں گے وہ ریاکاری والے لوگ ہوں گے۔ نمازیں پڑھی دکھاوے کے لیے، روزہ رکھا دکھاوے کے لیے۔ مسلم شریف کی صحیح روایت میں مفہوم صرف بیان کر کے، کیونکہ وقت مختصر ہے، بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالنے کے لیے یا جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے 3 لوگوں کو بلائے گا، جس میں پہلا شہید ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ میں نے تمہارے بازوؤں کے اندر طاقت دی تھی، جہاد کا حرب و فن تمہیں عطا کیا تھا، تو نے اس کا کہاں تک حق ادا کیا؟ وہ کہے گا قاتل تو فیک حتی تشہد، مولا میں نے قتال کیا تیرے راستے میں، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے نہیں کیا کہ میری خوشی حاصل کرے، تو نے تو جہاد صرف اس لیے کہا کہ لوگ کہیں بہت بڑا بہادر آدمی ہے، جنگجو آدمی ہے۔ فقط قیل، دنیا میں کہا گیا، ثم امر به فصعب على وجهه حتى القى في النار۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اس ریاکار شخص کو چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ دوسرا آدمی جو قاری ہوگا، عالم ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو بھی بلا کر کے کہے گا، وہ بھی کہے گا مولا، ترا تو اس میں ہے کہ مولا میں نے تیرے واسطے قرآن پڑھا اور تیرے دین کی سربلندی کے لیے میں نے تعلمت العلم وعلمت، لوگوں کو سکھلایا بھی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے قرآن صرف اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں کہ قاری ہے، حافظ ہے، تو نے علم اس لیے سکھلایا کہ لوگ کہیں بہت علم والا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو بھی چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکوا دے گا۔ تیسرا شخص جو مالدار ہوگا، اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے مال و منال سے نوازا ہوگا، اس کو بھی اللہ رب العالمین بلائے گا اور کہے گا تمہیں مال دیا تھا، اس کا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا مولا جہاں کہیں بھی تیرے نام پہ لوگ مانگتے تھے میں نے دیتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، تو نے مال صرف اس لیے خرچ کیا، جواد فقط قیل کہ لوگ کہیں سخی ہے، بہت دیالو ہے، بہت دیتا ہے، فقط قیل دنیا میں کہا گیا، لوگوں نے کہا، اب یہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں۔ میرے بھائیو دوستو، مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہم اور آپ سوچیں یہ نیک کام سب ہیں اور سب اچھے کام ہیں، صرف نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس عمل کو مردود قرار دے دے گا، اور نہ کہ مردود بلکہ جہنم میں سب سے پہلے یہی 3 قسم کے لوگ داخل کیے جائیں گے۔ ہم اور آپ جب بھی نیک کام کریں اور کوئی بھی اچھا کام کریں، ہماری نیت سب سے پہلے درست ہونی چاہیے۔ ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم نیک کام جو کر رہے ہیں ہمیں دنیا سے مطلب نہیں ہے، ہمیں صرف اس کا اجر اللہ رب العالمین سے چاہیے، اور یہی صحابہ کرام کی صفت ہے۔ ہم اور آپ سورۃ دہر پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی صفت ایک بیان فرمائی ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو مسکینوں کو کھلاتے ہیں یا غریبوں کو کھلاتے ہیں صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں۔ جزاء ولا شکورا، ہم اس لیے نہیں کھلاتے ہیں کہ ہم کھلاتے ہیں تو کل ہم کو کھلائے گا، یا ہم اس لیے نہیں دیتے ہیں کسی کو کہ وہ ہمارا شکریہ ادا کرے گا۔ یہ صحابہ کرام کی صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی، ان صحابہ کرام کی صفت جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کی گارنٹی دے دی دنیا کے اندر۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی اگر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمیں سے ہر شخص کی خواہش ہونی چاہیے کہ ہم بھی جنت میں جائیں، تو میرے بھائی اور دوستو ہمیں اپنے عملوں کے اندر جو کتاب و سنت کے مطابق عمل ہے اس میں بھی خلوص للہیت پیدا کرنی ہوگی۔ زیادہ نہ کچھ کر کے میں اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم تمام لوگوں کو جو بھی نیک کام اور جو بھی اچھا کام کرنے کی توفیق دے، مولا اس وقت ہمارے نیتوں کے اندر خلوص للہیت کو بھر دے، مولا ریا اور نموز سے ہم تمام لوگوں کو دور رکھے، اور ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر الفت و محبت بھر دے، جو کجی ہے، جو حسد ہے، جو بغض ہے، جو کینہ ہے، اس کو ختم کر کے ہم تمام لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔